میں مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں، یہ محمد علی مرزا جو ابھی پیدا ہوا ہے، اس نے بھی قرآن کے مقابلے میں وہ روایات لے کر آیا ہے جو مشاجرات صحابہ کے بارے میں ہے، صحابہ کرام کے اختلافات اور ان کے مشاجرات کو حتمی شکل دے کر اس نے صحابہ کرام پر تبرہ شروع کر دیا، امیر معاویہ پر تبرہ شروع کر دیا، حضرت عثمان پر تبرہ شروع کر دیا۔ صحابی مان کے، صحابی مانتا بھی ہے، صحابی ہے، مانتا بھی ہے، اور یہ بھی مانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ ہم اس کو رضی اللہ کہنا نہیں چاہتے۔ آپ اندازہ لگائیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں فلانی روایت میں یوں لکھا ہے، فلانی حدیث کی کتاب میں یوں لکھا ہے۔ وہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کا یہ اعلان، بندیالوی صاحب نے بھی بار بار اس کے سامنے یہ آیت رکھی ہے، کلن وعد اللہ الحسنی، کلن سارے صحابہ کے بارے میں، فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ بھی اور فتح مکہ کے بعد والے صحابہ بھی، سب کے بارے میں درجات اگرچہ فرق ہے، اللہ نے درجات کا فرق رکھا ہے، لیکن وعدہ نیکی، وعدہ جنت کا، وعدہ بھلائی کا، وعدہ رضا کا، وعدہ جنتی ہونے کا، وعدہ کامیابی کا، وعدہ رضا کا اللہ نے سب کے لیے کر دیا۔ میں سب سے راضی ہو گیا ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا۔ کسی اور مرزا جہلمی شہلمی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ قرآن کے اس آیت کے مقابلے میں روایات اکٹھی کر کے وہ کہے ہمارے مولوی سیدھا جواب نہیں دیتے۔ سیدھا جواب اہل حدیث بھائی تو ویسے نہیں دے سکتے کیونکہ وہ حدیثوں اور روایتوں کے اندر کھپے ہوئے ہیں۔ اس نے تو ان اہل حدیث ساتھیوں کو اک نک کیا ہوا ہے، یہ حدیث مانتے ہو تو امیر معاویہ سے ہاتھ دھوو، بنو امیہ سے ہاتھ دھوو، کیونکہ حدیثوں میں تو ان کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ وہ بخاری کھول کر تمہارے سامنے رکھ رہا ہے، تم بھی اس بخاری کو بہت بڑا درجہ دے کر پھر کیا کرو گے میرے بھائیوں؟ قرآن کو معیار بناؤ گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں ہمارے اوپر جی انکار حدیث کا فتویٰ لگ جائے گا۔ وہ بھائیوں انکار حدیث کا فتویٰ کیوں لگے گا؟ کیوں لگے گا؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتنی ہزار بلکہ 6 لاکھ سے بھی زیادہ حدیثیں جمع کی تھی، 6 لاکھ سے بھی زیادہ، چند ہزار اپنی کتاب میں لکھی ہیں، باقی ساری ریجیکٹ کر دی ہیں۔ کیا وہ ساری حدیثوں کا انکار کر کے منکر حدیث بنا کہ نہیں بنا؟ پوچھو ان سے، یہ خود مانتے ہیں۔ امام مسلم نے کئی حدیثیں ریجیکٹ کر دی ہیں، امام ابو داؤد نے، امام نسائی، ترمذی نے، سارے تمام تر محدثین نے۔ آپ اندازہ لگائیں، بلکہ جو حدیث امام بخاری لے کر آیا ہے وہ امام مسلم نہیں لے کر آیا، جو بخاری والی حدیث ہے امام مسلم ان کو نہیں مانتا، امام مسلم بخاری والی حدیث کا کیا بنا؟ بتاؤ، منکر بنا کے نہیں بنا، وہ تو مانتا ہی۔ اگر مانتا، جو مانتا تھا نا وہ مسلم میں لکھ بھی دی ہیں امام مسلم نے، وہ بخاری والی حدیث جو مانتا تھا وہ لکھ بھی، لیکن بہت ساری کئی 100 حدیثیں ہیں جو امام مسلم نے بخاری والی حدیث اپنی مسلم میں نہیں لکھی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں حدیث رسول، اگر حدیث رسول مانتا جس طرح دوسری روایتیں لکھی ہیں تو ان کو بھی جگہ دیتا۔ امام مسلم والی روایتیں بخاری لے کر نہیں آیا، بخاری والی روایتیں امام مسلم لے کر نہیں آیا، ان دونوں والی روایتیں جامع ترمذی میں نہیں ہے، جامع ترمذی والی روایتیں ابو داؤد میں نہیں ہے، ابو داؤد والی روایتیں نسائی میں نہیں ہے، نسائی والی روایتیں ابن ماجہ میں نہیں ہے، ان والی روایتیں موطا امام مالک میں نہیں ہے۔ کیا ان دوسرے ایک دوسرے کو ہم منکر حدیث کہہ دیں گے؟ نہیں میرے معزز سامعین، ہر ایک کے حدیث کو پرکھنے کے اصول ہیں، اصولوں کے تحت حدیث کو مانا بھی جائے گا اور اصول کے تحت حدیث کو رد بھی کر دیا جائے گا۔ اصول ہوتے ہیں روایات کو ماننے اور نہ ماننے کے۔ جب اصول وضع کیے گئے، اصول لکھے گئے، اصول کے معیار کو دیکھ کر اور اسی اصول کے معیار کے اوپر جو حدیث پوری اترے گی اور سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے اکمل، سب سے اشرف، سب سے حتمی، سب سے یقینی، سب سے زیادہ مضبوط اصول کیا ہے وہ خود رسول اللہ کا بیان کرتا ہے اور قرآن کا بھی بیان کرتا ہے، اللہ کی کتاب کا بھی بیان کرتا ہے۔ وہ حدیث میں کہتا ہوں قرآن کی تائید ہے، قرآن کی تشریح ہے، قرآن پاک کی تائید اور تشریح اور قرآن کی تفسیر ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میری نسبت کوئی حدیث بیان ہو فَعَارِضُوا عَلَىٰ کِتَابِ اللَّهِ، اس کو پیش کرو کس پر؟ بتاؤ کس پر پیش کرو؟ قرآن کی، اللہ کی کتاب قرآن پر پیش کرو۔ اگر قرآن کے موافق ہے تو فَقْبِلُوا، قبول کر لو، قبول کر لو، وہ میرا فرمان ہوگا۔ وَإِن يُخَالَفُوا، اگر قرآن کی مخالفت کرے، اگر قرآن پاک کے مقابلے میں آ جائے، قرآن کچھ کہے، روایت کچھ کہے، قرآن کہے مردہ، روایت کہے زندہ، قرآن کہے نہیں سنتے، روایت کہے سنتے ہیں، قرآن کچھ کہے، روایت کچھ کہے، اے میرے امتیوں سمجھ لینا ہو میرا فرمان۔ کون فرما گئے ہیں؟
یہ نبی پاک فرما کر گئے ہیں. اور قرآن میں بھی اللہ نے کہا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق اللہ پاک نے اس قرآن پاک کو حق کے طور پر نازل فرمایا. والمیزان، اور قرآن کو اللہ نے ترازو بنا کر بھیجا ہے. یہ ترازو اور کسوٹی اور معیار ہے، اسی پر سارے قول کٹورے ساری روایتیں تولی جائیں گی. یہی حق ہے، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے. اللہ نے قرآن کو میزان فرمایا، فرقان فرمایا، مہیمن فرمایا. جب تک قرآن کو میزان، فرقان، مہیمن نہیں مانو گے اس وقت تک تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اختلافات ختم.